بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق امت پر کیا ہے؟ حق کا ایک حصہ تو وہ ہے جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، دوسرا حصہ وہ ہے جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے تو نبی کا امت پر یہ پہلا حق ہے کہ نبی کی شان کو، نبی کی عظمت کو، نبوت کے مقام کو اس طرح تسلیم کرے جس طرح اللہ رب العزت نے ان کی شان، عظمت اور مقام بنایا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے بنائے ہوئے، دیے ہوئے مقام سے اگر بڑھائے گا تب بھی غلط ہے، کم کرے گا تب بھی غلط ہے۔ یہ نبی کا حق ہے کہ نبی کو نبوت کے مقام پر قلبی طور پہ تسلیم کرے۔ اگر مقام نبوت سے بڑھا دیا تب بھی گمراہی ہے، مقام نبوت سے کم کر دیا تب بھی گمراہی ہے۔ مقام نبوت سے بڑھانا کیا ہے کہ نبی کو خدائی کا درجہ دے دے، نبی کے اختیارات کو خدائی کے، خود اللہ رب العزت والے اختیارات سونپنا شروع کر دے، سمجھ لے کہ نبی بھی وہ کچھ کر سکتا ہے جو اللہ کر سکتا ہے، یا اللہ سے بھی بڑھ کے کر سکتا ہے۔ تو یہ اگرچہ اپنی محبت میں یہ کام، یہ بات کر رہا ہے، مگر اس نے نبی کی توہین کی ہے، اس نے نبی کا مقام نہیں پہچانا، اس نے نبی کا حق نہیں ادا کیا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو ان کا مقام نبوت تھا، جو ان کی شان اور عظمت تھی، اس سے بڑھا دیا، کہا کہ یہ ابن اللہ ہے۔ یہ جو انہوں نے مقام بڑھایا، محبت میں آ کے بڑھایا، دشمنی میں نہیں، محبت میں وہ حد سے بڑھ گئے۔ عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے محبت میں آ کے کہہ دیا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ بھی محبت میں ہی تھا، دشمنی میں نہیں تھا، اور محبت کا عنوان چونکہ پرکشش ہوتا ہے، اس سے دھوکہ جلد آ جاتا ہے۔ تو دونوں نے حد سے تجاوز کیا اور نبوت کے جو منصب تھا، جو مقام اور شان اللہ نے عطا فرمائی، اس سے انہوں نے بڑھا دیا۔ وہ دونوں کافر شمار ہوئے، اور وہ صرف کافر نہ ہوئے، انہوں نے اپنے نبیوں کی بھی دشمنی کی، نبیوں کے ساتھ بھی دشمنی کی ہے۔ جب اس کا مقام بڑھائیں گے نا، محبت میں ہی بڑھائیں گے، تو وہ اس شخصیت کے ساتھ بھی دشمنی کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ دشمنی ہے۔ اللہ رب العزت کی کچہری میں قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی صفائی دینی پڑے گی۔ اگر وہ یہ حرکت نہ کرتے، بنی اسرائیل ان کے مقام کو مقام نبوت سے نہ بڑھاتے، تو قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو عدالت کے کٹہرے میں نہ کھڑا ہونا پڑتا۔ الزام تو لگ گیا نا، الزام لگ گیا۔ اب اندازہ لگے ایک معزز آدمی، شریف آدمی، معتبر آدمی علاقے کا، اس پر کوئی الزام لگ جائے کہ اس نے یہ کام کیا ہے، جھوٹا الزام ہی صحیح، لیکن عدالت تو اس کو طلب کرے گی۔ اگرچہ وہ عدالت میں جا کر بری ہو جائے اور وہ الزام جھوٹا ثابت ہو جائے، مگر ایک معزز ترین آدمی کا عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونا یہ کوئی کم بات ہے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات کا ہونا تو الگ بات ہے، مگر حساب کے لیے کٹہرے میں کھڑا ہو جانا، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ،
اللہ پوچھیں گے کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا سمجھ لو؟ ہم نے کہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی برات پیش کریں گے۔ تفسیر مظہری نے لکھا ہے کہ جب ان پر یہ اعتراض پیش کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کہو، یہ اتنی سخت بات ہے، ہمیں تو اللہ کی شان اور عظمت کا اندازہ نہیں ہے نا، اس لیے ہم اس بات کی وزن کو نہیں جانتے کہ یہ کتنا وزنی بات ہے۔ اس کا وزن، اس الزام کا جو وزن ہے نا، ساری کائنات کے وزن سے بڑھ کر ہے۔ یہ اتنا بڑا بھاری الزام ہے جو بنی اسرائیل نے اپنے نبی پہ لگایا، محبت میں لگایا۔ تو تفسیر مظہری نے لکھا ہے جب اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال فرمائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کا خوف کی وجہ سے، اللہ کے خوف اور عظمت کی وجہ سے ان کے پورے جسم کے روئیں روئیں سے خون پھوٹنا شروع ہو جائے گا، جسم سے خون پھوٹ پڑے گا خوف کی وجہ سے۔ میرے اوپر یہ الزام لگا کہ میں کیا اور اللہ کہاں، میں کہوں کہ میں اللہ ہوں، اتنا بڑا الزام میرے اوپر۔ تو اندازہ لگائیے کہ قوم نے محبت میں اپنے نبی کے ساتھ دشمنی کی کہ نہیں کی، کہ ان کو مقام خوف میں کھڑا ہونا پڑا، اور اس خوف کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت بنی۔ اسی طرح جو بھی کسی کو ایسا درجہ دیتا ہے، بعض لوگ اپنے بزرگوں کو، اپنے پیر و مرشد کو خدائی کا درجہ دیتے ہیں، بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدائی کا درجہ دیتے ہیں، جو اوصاف اللہ تعالیٰ کے وہ ان کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ کسی شیخ بزرگ کو یہ درجہ دیتے ہیں اور ان کے لیے وہ اوصاف ثابت کرتے ہیں جو اللہ کے اوصاف ہیں۔ اللہ خالق مالک ہے، قادر مطلق ہے، روزی رساں ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بیٹا بیٹی دینے والا اللہ ہے، یہ سارے اوصاف اللہ کے ہیں۔ تو محبت میں وہ کسی بزرگ، کسی شخصیت کے لیے جب یہ کلمات بولتے ہیں، یہ اوصاف ثابت کرتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے اس بزرگ سے، اس شخصیت سے دشمنی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان بزرگوں کو اس الزام کی صفائی کے لیے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ پکی ٹکی میں قرآن نے ذکر کیا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جس کی بھی یہ پوجا کرتے تھے ان سب کو جمع کیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی قوم کو کہا تھا۔ اس لیے جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدائی کا درجہ دے رہے ہیں، مشکل کشا، علی مدد، علی مدد، ہر بندہ کہہ رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ لفظ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی ہے۔ اس لفظ کی وجہ سے تو نے اپنی اس محترم ہستی کو اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے پہ مجبور کیا ہے۔ حضرت علی کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے پکارو۔ تو خود سوچیے یہ حضرت علی سے محبت ہے یا دشمنی ہے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو نبی ہیں، برحق برگزیدہ نبی، اولو العزم من الرسل ہیں، وہ اگر نہیں بچ سکتے، انہیں بھی صفائی دینی پڑے گی، تو فرشتے، کوئی فرشتوں کو جنہوں نے اللہ کا بیٹیاں کہا، انہوں نے فرشتوں سے دشمنی کی ہے، فرشتوں کو بھی جواب دینا پڑے گا، صفائی اپنی دینی پڑے گی۔ کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی غوث قطب ابدال کو یہ درجہ اگر دیا ہے تو انہوں نے اپنے بزرگوں سے دشمنی کی ہے۔ بھائی یہ محبت نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے جو مقام ان کو اللہ نے دیا ان کو اس مقام پہ رکھو۔ تو نبی کا حق یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو جو عظمت شان عطا فرمائی ان کو اس مقام پہ سمجھنا، نہ ان سے بڑھانے کی اجازت ہے نہ ان سے گھٹانے کی اجازت ہے۔ اور نبی کی شان کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو نبی کو اللہ کا بندہ سمجھنا یہ نبی کی شان ہے۔ آپ نے اپنی بندگی کے اظہار کو بار بار ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں بھی کئی دفعہ ذکر آیا، احادیث میں بھی۔ آپ کی عبادت زیادہ تھی، آپ سے جب سوال کیا گیا کہ آپ اتنی زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب خود یہ ارشاد فرما رہے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ تو نبی کی شان اور عظمت کا تقاضا کیا ہے کہ جو اللہ نے مقام عطا فرمایا وہ مقام مقام عبدیت ہے۔ اللہ کی مخلوق کے لیے جو سب سے بڑا درجہ ہے نا بھائی، وہ مقام عبدیت ہے۔ مقام عبدیت اللہ کے سامنے بندہ اپنے کو بالکل بے بس کر دے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتا، میں جھک کر کھانا کھاتا ہوں، جیسے ایک بندہ، ایک غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھتا ہے۔ ہر نبی کے دل میں اللہ کی شان اور عظمت ایسے ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کو بندہ ہی سمجھنے میں خوشی اور راحت محسوس کرتے ہیں۔ جتنا بندگی میں بڑھتا جائے گا اللہ کا قرب اس کو اتنا ہی زیادہ ملتا چلا جائے گا۔ تو نبی کی شان بڑھانا بھی نبی کے ساتھ دشمنی ہے، اور جو نبوت کو شان ملی ہے اس سے گھٹانا بھی دشمنی ہے۔ نبوت کی شان یہ ہے کہ اللہ کا ہر نبی سچا ہوتا ہے، نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ کا ہر نبی سچا ہوتا ہے، نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ نبی نبوت کے ملنے سے پہلے بھی جھوٹ نہیں بولتا، پہلے بھی زندگی بھر ان نبی کی جوانی، نبی کا لڑک پن، نبی کا بچپن مثالی ہوتا ہے۔ ان کے کردار، ان کا اخلاق، ان کے اقوال، ان کی شرافت، ان کی نجابت پورے معاشرے میں وہ سب سے ممتاز ہوتے ہیں۔ اور اس کو ذرا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ صرف جھوٹ تو ایک گناہ ہے نا، معصوم وہ ہے جو ہر گناہ سے پاک ہو، نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ معصوم کا معنی ہوتا ہے جس کو بچا لیا جائے، ہر نبی کو اللہ نے بچایا ہے۔ نبی میں گناہ کا مادہ ہوتا ہے، گناہ کی صلاحیت ہوتی ہے۔ فرشتہ ہے نا، فرشتے بھی معصوم ہیں، گناہ وہ بھی نہیں کرتے، مگر فرشتے میں گناہ کی اہلیت نہیں ہے، وہ گناہ کر سکتے نہیں، ان میں اہلیت ہی نہیں ہے، ان میں گناہ والا مادہ ہی نہیں ہے۔ اور نبی میں اہلیت پوری موجود ہوتی ہے، مگر پھر بھی وہ گناہ نہیں کرتا۔ تو یہ دیکھیے نبی کی شان بڑھ گئی کہ نہیں؟ ایک بندے میں اہلیت ہی نہیں ہے، اس نے وہ کام نہیں کیا تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ فرشتے اگر گناہ نہیں کرتے تو ان کا کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ اس میں گناہ کی اہلیت ہی نہیں۔ نبی گناہ نہیں کرتا اور گناہ اس سے ہو سکتا ہی نہیں، یہ کمال ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے کہ صلاحیت کے باوجود گناہ نہیں کیا۔ اور قرآن پاک نے انبیاء علیہ السلام کے اس مقام کو کئی جگہ پہ ذکر فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ اس پر گواہ ہے۔ ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی اللہ نے کس انداز سے بیان فرمائی۔ گناہ کا موقع ملا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جوانی ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، دروازے بند ہیں، دعوت ادھر سے مل رہی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہ کس طرح بچ گئے، بالکل جس طرح بال آٹے سے نکلتا ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، کہ یوسف علیہ السلام کو گناہ سے ہم نے بچایا ہے۔
کہ نبی جو گناہ نہیں کر سکتا وہ اللہ کی طرف سے نبوت کا ایک سیکورٹی سسٹم ہوتا ہے، اللہ بچاتا ہے۔ معصوم کا معنی بچایا ہوا کوئی اور اس کو بچاتا ہے، کہ اگر یوسف برہان رب کو نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی گناہ کی طرف راغب ہو جاتے، لیکن برہان رب کو دیکھ لیا تو ہم نے ان سے برائی اور شہوات اور ان چیزوں کو ہم نے ان سے دور کر دیا۔ تو نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت دین کی صحیح سمجھ آتا ہے۔